أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سیونی کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، تکبیر، تحمید، تقدیس اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، امام الانبیاء، امام الرسل، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، جن کا نام نامی، اسم گرامی، حب اللہ، حبیب اللہ، محب اللہ، محبوب اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ القصص کی ایک آیت پیش کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو اور اس انداز سے چلنا کہ کوئی محسوس نہ کر سکے تم اس صندوق کا پیچھا کر رہی ہو۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، موضوع ہے بھائی اور بہن کا جذباتی رشتہ۔ حضرات، دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کے اندر رشتہ داری، روابط، تعلقات، قرابت داری، ان چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر رشتوں کی کیا اہمیت ہے، رشتہ داری کو اسلامی شریعت نے کس نگاہ سے دیکھا ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اس منظر کو یاد کریے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اللہ کے نبی پر کپکپی طاری ہو گئی تھی، اللہ کے نبی پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ ایسے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھا کر کے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے ایسے محاسن اور محامد اللہ کے یہاں محفوظ ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے میں قسم کھاتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن میں جب بیان کیے تو سب سے پہلا محسن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا، سب سے پہلی خوبی جو بیان کی، کہا انک لتصل الرحم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ لوگوں سے مل جل کر کے رہتے ہیں، قرابت داری ادا کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں، جب بات رشتہ داری اور قرابت داری کی آ رہی ہو تو ایسے میں دنیا کے اندر سب سے مقدس اور سب سے زیادہ پاکیزہ رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اور ماں باپ کے بعد اگر سب سے زیادہ خوبصورت، بے غرض، بے مفاد، بے لوث اور مفاد سے خالی رشتہ اور پاکیزہ رشتہ اگر کوئی ہے تو یہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہے۔ حقیقت یہ ہے بھائیوں کہ بھائی اور بہن کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس کی مثال کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اس جیسی محبت اور کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بہن جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کو اپنا اعزاز سمجھتی ہے، ایک بہن جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے وجود کو اپنے لیے باعث فخر و اعتزاز سمجھتی ہے۔ بہن اپنے بھائی کے زیر سایہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے، وہیں ایک بہن اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہوتی ہے، بھائی کے غموں پر بہن آنسو بہاتی ہے۔ بھائی اور بہن کے درمیان جذبات کی یہ وابستگی اتنی گہری ہوتی ہے بھائیوں کہ ایک بہن بسا اوقات اپنے بھائی کو اپنے شوہر اور اپنے بیٹے پر فوقیت اور ترجیح دے دیتی ہے۔ جب بات آتی ہے انتخاب کرنے کی، چوائس کرنے کی، ترجیح کی اور فوقیت کی، تو یہ بہن بھائی سے محبت کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے شوہر اور اپنے بیٹے پر اپنے بھائی کو فوقیت دے دیتی ہے۔ کیوں؟ دراصل یہ بچپن کی محبت اور بھائی کے لیے بہن کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے اسی کا یہ مظہر ہوتا ہے کہ بہن اپنے شوہر پر اپنے بھائی کو ترجیح دے دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ نگاروں نے تاریخ کی کتابوں میں حجاج بن یوسف کے متعلق ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے قیدی بنا کر کے کچھ لوگوں کو پکڑا، تو اسی میں 3 ایسے افراد تھے کہ جو کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا اور شوہر بھی تھا، یعنی بیٹا، شوہر اور بھائی تینوں کو قید کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے خاتون کو بلایا اور کہا کہ یہ میرے پاس قیدی کے طور پر تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا اور شوہر قیدی ہیں، لیکن میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ان تینوں میں سے تم کسی ایک کو چاہو، میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس کو رہا کر دوں گا۔ غور کریے بھائیوں، غور کریں کتنا مقدس رشتہ ہے بھائی اور بہن کا، اندازہ لگائیں اس واقعے سے۔ اس عورت نے تاریخ ساز جملہ کہا الزوج موجود والابن مولود والاخ مفقود۔ کہا شوہر اگر چلا جائے، شوہر اگر ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے، دوبارہ نکاح کر سکتی ہوں، دوبارہ شادی کر کے شوہر مل سکتا ہے۔ اور کہا والابن مولود، بیٹا بھی اگر چلا جائے تو دوبارہ شادی ہو سکتی ہے، میں دوبارہ بیٹا جن سکتی ہوں، بیٹا پیدا کر سکتی ہوں۔ والاخ مفقود، مگر میرا بھائی مجھے اس قدر عزیز ہے کہ اگر میرا بھائی اگر میرے درمیان سے چلا جائے، میرے ماں باپ اب میرے درمیان موجود نہیں ہیں، میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور وہ حقیقی ماں باپ اور اس دنیا میں اب نہیں آ سکتے ہیں، لہٰذا اب مجھے وہ بھائی دوبارہ نہیں مل سکتا ہے، میں اپنے بھائی کو اختیار کرتی ہوں، میرے بھائی کو رہا کر دیا جائے، میرے بھائی کو رخصت کر دیا جائے۔ یہ بھائی اور بہن کی محبت کی بہت اعلیٰ مثال ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ بھائی اور بہن کے درمیان اگر اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہ ہو کہ دونوں ایک ہی ماں کے رحم میں جنم لیتے ہیں، ایک ہی باپ کی پشت سے دونوں پیدا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہ ہو تو یہی رشتہ دونوں کے آپسی میں محبت کے لیے کافی ہے۔ مگر یہاں تو اور بھی بہت سارے رشتے ہیں۔ بھائی اور بہن دونوں بچپن میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، بھائی اور بہن یہ دونوں آپس میں دونوں مل جل کر کے کھاتے پیتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، ایک دوسرے کی شکایتیں ماں باپ کے درمیان جا کر کے درج کراتے ہیں۔ یہ بھی اور بہت سارے رشتے ہیں بھائیوں۔ لہذا اس مقدس رشتے کو وہی بھائی بھلا سکتا ہے جو بھائی وفادار نہ ہو، بے وفا ہو اور انسانی رشتوں کی قدر نہ جانتا ہو، وہی بھائی بھلا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ چند حوالوں کی روشنی میں بھائی اور بہن کے درمیان کی آپسی محبت کیا ہوتی ہے وہ آپ کے درمیان پیش کرنے کی۔ بھائیوں، قرآن اٹھائیے، قرآن میں دیکھیے، انبیاء کے حوالے آپ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، سورہ قصص میں اللہ نے ذکر کیا ہے،
جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے کہ جہاں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ان کی ماں کو بھی ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بچہ بھی فرعون کے ظلم کا شکار ہو جائے، میرا یہ بچہ بھی فرعون کے قتل کا شکار ہو جائے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں پر وہی الہام نازل کیا اور کیا کہا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو ایک تابوت کے اندر ڈالو اور تابوت کے اندر رکھ کر کے دریائے نیل میں ڈال دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا لا تخافی ولا تحزنی، ڈرو نہیں، غمزدہ نہ ہو۔ اللہ نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے اس بچے کو تمہارے پاس صحیح سلامت واپس لوٹاؤں گا۔ غور کریے بھائیو، اس واقعے کو ہمہ تنگوش ہو کر کے سنیے بھائیو، آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوگا، بھائی اور بہن کے درمیان کے رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے دریا کے اندر ڈال دیا بچے کو، لیکن بھائیو ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بچے کو واپس لوٹاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے بھائیو۔ اللہ کے بھروسے کے باوجود اس ماں نے اس دریا میں ڈالنے کے باوجود، اس ماں نے اللہ کے بھروسہ دلانے کے باوجود اس ماں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ یہ جو میں نے تمہارے بھائی کو دریا کے اندر ڈال دیا ہے میرا دل مطمئن نہیں ہے، تم دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو، دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کریے، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن کی گہرائی پر غور کریے، انتخاب لفظ پر غور کریے بھائیو، عن جنوبن کا لفظ انتخاب کیا، قرآن نے کتنا بہترین جملہ انتخاب کیا۔ دریا کے کنارے کنارے ایسے چل رہی تھی کہ کوئی دیکھنے والا سمجھ نہ سکے کہ اس دریا کے کنارے چل رہی ہیں، اس صندوق کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اس بہن کو جو اس دریا کے کنارے چلانے والی چیز ہے وہ بھائی کی محبت ہے، یہ محسوس نہ ہو سکے۔ بھائیو غور کریے تھوڑی دیر کے لیے، تصور کریے بھائیو کہ وہ بہن ایک بھائی کی محبت کے لیے اپنے وجود کو داؤ پر لگا دیا اور خود کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ اس بہن نے بھائی کی حفاظت کے لیے، بھائی کی سالمیت کے لیے، اور اس قدر دانش مندی اور حکیمانہ اور عقل مندی کے ساتھ دریا کے کنارے چل رہی تھی کہ وہم لا یشعرون، کوئی دیکھنے والا سمجھ نہ سکے، محسوس نہ کر سکے۔ بہرحال بھائیو جب وہ صندوق دریا کے کنارے دریا میں ہوتے ہوئے فرعون کے دربار کے سامنے پہنچا، پھر قرآن پر غور کریے، پھر قرآن پڑھیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، کہا کہ اس دریا میں سے اس صندوق کو فرعون کے درباریوں نے نکال لیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس دریا کے اندر موجود اس تابوت میں جو بچہ ہے وہ بچہ آگے چل کر کے ہماری پوری سلطنت کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نکال لیا۔ بھائیو غور کریے اس پورے واقعے پر۔ ادھر حضرت موسیٰ کی ماں اتنی بے چین تھی، اتنی بے قرار اور مضطرب تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مارے محبت سے ممکن تھا کہ وہ ماں اپنے دل میں جو موسیٰ کی محبت کو چھپائے ہوئے تھی کھول کر کے سامنے بیان کر دیتی۔ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی وہ ماں، اس قدر بے چین تھی وہ ماں، لیکن اللہ نے تسلی دی تھی، اللہ نے سہارا دیا تھا، اللہ نے یقین دلایا تھا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تم تک واپس آئے گا۔ بہرحال بھائیو جب وہ بچہ فرعون کے دربار میں پہنچا، فرعون نے کہا اس بچے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ میرے کہانی بیان کرنے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک بچہ آئے گا جس کے ذریعے سے پوری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن بھائیو اللہ نے ادھر وعدہ کیا تھا کہ واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل میں محبت پیدا کی۔ فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہا اس بچے کو قتل مت کرو، اس بچے کو قتل مت کرو، مجھے امید ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، یا ہم اس بچے کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں۔ بہرحال بھائیو بچے کو محفوظ طریقے سے گھر میں رکھا گیا۔ چھوٹے سے بچے سے حضرت موسیٰ، بھوک لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، رونے لگے حضرت موسیٰ۔ فرعون کے دربار میں جتنی دودھ پلانے والیاں تھی ہر کسی نے دودھ پلا کر کے ٹرائی کر لیا، کوشش کر لیا،
کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں تھے. اور کیوں دودھ پیتے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اللہ نے کہا ہر دودھ پلانے والی عورت کا دودھ ہم نے حرام کر دیا تھا حضرت موسیٰ پر. ناگوار گزر رہا تھا حضرت موسیٰ کے لیے. بہرحال اس وقت حضرت موسیٰ کی جو بہن تھیں وہ دربار کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ پورا کا پورا منظر دیکھ رہی تھیں. فرعون کے دربار میں کوہرام مچ گیا، یہ بچہ ہے اور دودھ کسی کا نہیں پینے کو تیار ہے. ایسے میں لوگ مختلف مشورے دینے لگے. حضرت موسیٰ کی بہن بھی اجنبی بن کر کے وہاں گئیں، داخل ہوئیں اور لوگوں کے سامنے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہا لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کے بارے میں بتاؤں کہ جو خاندان اور جو گھرانہ اگر اس بچے کو اپنی گود لے لے گا یہ بچہ اس کے زیر سایہ تربیت پا جائے گا. غور کریے بھائیو، اہل بیتن کا لفظ انتخاب کیا، اہل بیتن کا لفظ استعمال کیا. قرآن کی بلاغت پہ غور کریے، حضرت موسیٰ کی بہن کے حسن گفتگو اور حسن ادب پہ غور کریے. کتنا بہترین جملہ کہا. یہ نہیں کہا کہ اس بچے کی ماں کو میں جانتی ہوں، اگر ایسا کہہ دیتی تو بات پلٹ جاتی، معاملہ خراب ہو جاتا. یہ نہیں کہا کہ اس بچے کی ماں کو جانتی ہوں، کہا ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو گھرانہ اگر اس بچے کی تربیت کرے گا یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا، اس کے زیر سایہ تربیت پا جائے گا. فرعون کے درباریوں نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا ہے تو لے کر کے آؤ اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جاتی ہیں خوشی خوشی، اپنی ماں کو بلا کر کے لاتی ہیں. حضرت موسیٰ کی ماں آتی ہیں، یہ دونوں خاتون وہاں موجود ہیں. پورے درباریوں میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ ماں اور بہن ہے، یہاں کسی کو نہیں پتا ہے. اور موسیٰ کو حوالے کیا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو بھائیو، اللہ نے وعدہ کیا تھا واپس اللہ تعالیٰ لوٹائے گا، اللہ نے لوٹایا. اس پورے واقعے میں بھائیو ایک بہن کا کردار بھائی کے لیے دیکھیے کہ ایک بہن نے اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے، بھائی کی سالمیت کے لیے، بھائی کو بچانے کے لیے ایک بہن نے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا. آپ سوچئے بھائیو، اگر آپ کا کوئی بھائی جرم سے جڑا ہوا ہو، آپ کی کوئی بہن جرم سے جڑی ہوئی ہو، جس کے ساتھ بازو میں اس کے قریب بیٹھنا آپ کے مجرم ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہو، آپ بیٹھنا پسند کریں گے اس کے ساتھ میں؟ آپ کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو گھر سے نکال دیں گے آپ، کہ تیری وجہ سے ہم پورے خاندان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن یہاں بہن کو دیکھیے کہ بہن نے حضرت ایسے ماحول میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو مجرم سمجھا جاتا تھا، ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا. میرے بھائیوں، بھائی اور بہن کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ ایک الگ رشتہ ہوتا ہے، یہ مختلف رشتہ ہوتا ہے. ایک سچا بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے تئیں اس قدر غیرت مند ہوتا ہے کہ اپنی بہن کو چھو جانے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے. ایک سچا اور حقیقی بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ بہن پر اٹھنے والی ہر نگاہ کا دشمن ہوتا ہے. وہ بھائی ان آنکھوں کو پھوڑ دینے کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتا ہے. اس کی مثال، اس کا حوالہ صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن نضر کی ایک بہن تھی جن کا نام ربیع تھا. ان کا واقعہ یہ ہوا کہ کسی خاتون سے جھگڑا ہو گیا حضرت انس بن نضر کی بہن کا، اور حضرت انس بن نضر کی بہن نے اس خاتون کو ایک ہاتھ مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا. اب جب دانت ٹوٹ گیا، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا دانت توڑ دے تو ایسی صورت میں 3 چیزیں شامل ہیں. پہلا یہ کہ 5 اونٹ دینا پڑے گا دیت کے طور پر، دوسرا یہ یا تو وہ معاف کر دے، تیسرا یہ یا تو پھر وہ دیت لے کر کے معاف کر دے. اس طریقے سے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. یا تو ایسے ہی ڈائریکٹ معاف کر دے، یا تو دیت لے کے معاف کر دے، یا تو بدلہ لے لے. 3 چیزیں ہیں بھائیو. اب جب ان کی بہن کا دانت ٹوٹ گیا، جب اس خاتون کا دانت ٹوٹا اور حضرت انس بن نضر کی بہن نے مارا اور دانت ٹوٹ گیا، اس خاندان کے لوگ معاملہ لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی نے انس بن نضر کو بلایا اور کہا کہ انس دیکھو، تمہاری بہن نے دانت توڑا ہے اس خاتون کا. اب اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ دانت توڑا ہے، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اس خاندان کے لوگوں سے کہیے دیت لے لے، معاف کر دے، 5 اونٹ لے لے، چھوڑ دے.
وہ خاندان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کہا دانت توڑا ہے دانت کے بدلے دانت توڑیں گے۔ حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ بہن کی محبت سے دل لبریز ہو گیا، اور حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ یہ سوچ کر کے طیش میں آ گئے، بے قابو ہو گئے کہ میری پھول جیسی بہن کا دانت توڑا جائے گا، وہ بہن کہ میرے جیتے جی جس کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے تکلیف ہوگی، میری اس بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع، کہا اللہ کے نبی میری بہن کا دانت توڑا جائے گا میرے جیتے جی، اللہ کے نبی اس کا بھائی ابھی زندہ ہے، میرے جیتے جی میری بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ غور کریے بھائیو، بھائی کس قدر اپنی بہن کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی میرے جیتے جی میری بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ ہاں، ہماری بہن کی محبت سے مغلوب ہو گئے، دل بہن کی محبت سے سرشار ہونے لگا، اور کیا کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، اے اللہ کے رسول میں اس ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ غور کریے بھائیوں، ہماری خواتین بھی بیٹھی ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ مرد اور خواتین ہر کسی کو اس موضوع کو غور سے سننا چاہیے۔ کہا اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے جیتے جی میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ ہاں، ادھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کتاب اللہ القصاص یا انس، انس اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے دانت توڑا جائے گا، تم کہہ رہے دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ مخالفت نہیں کر رہے تھے، یہ صحابی رسول جو تھے یہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، یہ کوئی قانون الہی سے بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک بہن کے لیے بھائی کے دل میں جو تڑپ تھی الفاظ کے ذریعے سے اس کا اظہار کر رہے تھے۔ ہاں، کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں کہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ غور کریں بھائیوں، غور کریں کہ بھائی کا دل کس قدر بہن کی محبت سے بھرا ہوا تھا، اور پھر وہ جو خاندان ابھی بدلہ لینے کے لیے آیا ہوا تھا، جو دیت کے لینے پر بھی تیار نہیں تھا، وہ خاندان بھائی اور بہن کی اس پوری محبت کو دیکھ رہا تھا، اور بھائی بہن کی اس پوری محبت کو نوٹ کر رہا تھا، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں فرضی القوم فعصوا، جب اس خاندان نے بھائی اور بہن کی محبت کو دیکھا کہ ایک بھائی کس قدر اپنی بہن کے لیے اپنے وجود کو داؤ پر لگا رہا ہے، کہا ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کہا ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لبرہ، کہا دنیا میں کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو اگر اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھتے ہوئے قسم کھا لیتے ہیں کسی بات پر، اللہ تعالیٰ معاملے کو ایسے ہی بنا دیتا ہے۔ شریعت میں کیا تھا؟ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، لیکن حضرت انس نے قسم کھا لی بہن کی محبت میں آ کر کے، اللہ کو بھائی اور بہن کی یہ محبت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس خانوادے کے دل پلٹ دیا اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پورے واقعے پر غور کرے بھائیوں کہ ایک بھائی کس قدر اپنی بہن کے لیے تڑپتا ہے، ایک بھائی کس قدر اپنے بہن کے لیے درد رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بھائی اور بہن کے درمیان جو محبت ہوتی ہے یہ بڑی لافانی اور لازوال ہوتی ہے۔ بھائی اور بہن کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ ایک بہن اور بھائی کے درمیان کا یہ رشتہ، یہ خونی رشتہ عمر کے ہر مرحلے میں محبتوں سے لبریز اور قربانیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بہن کو آپ اپنی بہنوں کی شادی کر کے ان کو بیاہ دیتے ہیں، بہن کو سسرال میں کتنی ہی محبت مل جائے، کتنا ہی اس شوہر اپنے حصے کی ساری محبت آپ کی بہن پر لٹا دے، شوہر جو ہے اپنے حصے کی ساری محبت آپ کی بہن پر نچھاور کر دے، لیکن اللہ کی قسم آپ کی یہ بہن آپ کو اتنا چاہتی ہے، اتنا پسند کرتی ہے یہ بہن، جب بات آتی ہے مثال بیان کرنے کی، جب بات آتی ہے خوبی بیان کرنے کی، جب بات آتی ہے محاسن بیان کرنے کی، یہ بہن مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کو دیکھتی ہے۔ خوبی بیان کرنے کی بات آتی ہے آپ کی مثال دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہن کہتی ہے میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ اور بھائیوں، بھائی اور بہن کے درمیان کا یہ رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ یہ بہنیں شادی کر کے جب اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور آپ
آپ اگر کبھی بہن کی شادی کے بعد اپنی بہن کے دروازے پر ایک قدم رکھ دیتے ہیں، بہن کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، اور تو یہ بہن خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اس کا رواں رواں خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ فرحت و انبساط کے سمندر میں یہ بہن گوتے لگانے لگتی ہے۔ تصور کرے بھائیوں، وہ بھائی جو کبھی ابھی تک اپنی بہنوں کے دروازے پر قدم نہیں رکھے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ شادی کے بعد بہنوں سے سارے رشتے ختم ہو گئے۔ ان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کبھی غلطی سے بھولے بھٹکے آپ اپنی بہنوں کے دروازے پر قدم رکھ دیتے ہیں، یہ بہن مارے خوشی کے جھوم جاتی ہے۔ اور وہ بہن جو بچپن میں بات بات پر آپ کی شکایتیں درج کراتی تھی، وہ بہن جو شادی سے پہلے آپ ایک گلاس بہن سے پانی مانگ لیتے تھے، وہ بہن پانی تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، اور لیکن اسی بہن کی جہاں شادی ہوتی ہے، اس شادی کے بعد اگر یہی بھائی اس بہن کے دروازے پر قدم رکھ دیتا ہے، بھائی کی محبت میں اور بھائی کی ضیافت میں یہ بہن جو بھائی کو ایک گلاس پانی تک دینے کو تیار نہیں تھی، اپنا دل نکال کر کے رکھنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ بھائی کی ضیافت میں اپنا دل نکال کر کے رکھنے کا جذبہ یہ بہن رکھتی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ کبھی قدم رکھ کے تو دیکھیے، کبھی اپنی بہن کے دروازے پر جا کے تو دیکھیے۔ اس کے پاس رات کا کھانا ہو نہ ہو، وہ سوچتی ہے میرے پاس جو کچھ ہے سب اپنے بھائی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دوں۔ یہ بہن ہوتی ہے، یہ بہن کے دل میں بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ اور بھائیوں، یہ بہنیں خلوص اور محبت سے اس قدر بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کبھی عید اور تہوار کے موقع پر اگر کبھی اپنی بہنوں کے گھر پہ 5 کلو 2 کلو سمئی اور معمولی سا لفافہ اگر پہنچا دیتے ہیں 1500 کا لفافہ، یہ بہنیں اسے اٹھا کر کے سر پہ لے کر کے پورے سسرال میں گھومتی پھرتی ہیں، پورے سسرال کو بتاتی پھرتی ہیں میرے بھائی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ آپ کا وہ 1500 کا لفافہ کیا حیثیت ہے اس کی، کیا مقام ہے اس کا، جہاں اس کا شوہر اس پر پوری محبت لٹا رہا ہے، ایسے میں وہ 1500 کا لفافہ یہ بہن سال ہو سال سنبھال کر کے رکھتی ہے۔ آپ کی محبت ہی کی تو مثال ہے، آپ کی محبت ہی کی تو علامت ہے، تبھی یہ بہن سنبھال کر کے رکھتی ہے۔ بھائیوں، یہ بہنیں بھائیوں کی محبت کی اس قدر اسیر ہوتی ہیں، اس قدر بھائیوں کی محبتوں کی اسیر ہوتی ہیں کہ یہ بہنیں بھائیوں کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں۔ اگر جن بھائیوں کے اور بہنوں کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ غور کریں صاحب، وہ غور کریں کہ جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، باپ کے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں کیا معلوم ہے کہ ان بہنوں کو آپ بھائیوں کے چہروں پر باپ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھائیوں کے چہروں پر ان بہنوں کو باپ کی مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں، آپ کے جملوں سے بھائی باپ کا حسن گفتگو نظر آتا ہے۔ آپ جب بولتے ہیں، یہ بہنیں آپ کو دیکھتی ہیں تو باپ کا چہرہ انہیں یاد آ جاتا ہے، تبھی تو آپ کے گھر آتی ہیں، جو دل چاہتا ہے اٹھا لیتی ہیں، جو دل چاہتا ہے لے لیتی ہیں اور لے کر کے چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے کسی عظیم اور دانا انسان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بچوں، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری بہنیں تمہارے گھر آئیں گی، اور تمہاری یہ بہنیں بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری ان بہنوں کو تمہارے گھر کی جھاڑو پسند آ جائے گی، اور تمہاری یہ بہن اس جھاڑو کو لے کے جانا چاہے گی۔ اپنی بہن کو منع مت کرنا، وہ جھاڑو بھی اگر تمہاری بہن کو پسند آ جائے دے دینا، اس لیے کہ یہ بہن تم سے کوئی چیز دل کھول کر کے اس لیے مانگتی ہے کہ وہ تمہارے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے، تمہارے گھر میں اس کے ماں باپ کی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے یہ بہن دل کھول کر کے بول دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں کے ساتھ محبتوں کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک بھائی بہن سے کس انداز سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، پیارے نبی کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن رضائی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ شیمہ بنت حارث، حلیمہ سعدیہ نے بچپن میں اللہ کے نبی کو اور شیمہ بنت حارث کو دونوں کو دودھ پلایا تھا، اس اعتبار سے دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہوئے۔ اور شیمہ بنت حارث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کھلایا کرتی تھیں، ان کو پلایا کرتی تھیں،
ان کو اپنے کندھے پر لے کر کے گھمایا کرتی تھیں۔ بچپن میں اللہ کے نبی چھوٹے تھے، بچے کیسے پیٹھ پر گلے پر دانت کاٹ لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی ان کو دانت کاٹ لیا پیٹھ پر۔ بچپن میں ایک بچپن کا مرحلہ تھا، اللہ کے نبی ان کی شیمہ بنت حارث کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے اور دانت کاٹ لیا تھا۔ واقعہ آپ سنیے بھائیوں کہ فتح مکہ کے بعد جب حوازن سے جنگ ہوئی، مسلمانوں کے حصے میں کچھ قیدی جب آئے تو بھائیوں انہی قیدیوں میں شیمہ بنت حارث جو اللہ کے نبی کی رضائی بہن تھی وہ بھی قیدیوں میں آئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو میرا دور شریف بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں محمد مجھے پہچانا نہیں، میں تو تمہاری بہن ہوں، تمہاری دور شریک اور رضائی بہن ہوں۔ کہا کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے کہ تم میری بہن ہو؟ کہا بچپن کی یادوں میں لے کر کے چلی گئی۔ کہا وہ جو بچپن میں میں تمہیں اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی تھی، تم نے میری پیٹھ پر دانت کاٹا تھا، آج بھی اس کا نشان موجود ہے محمد، وہ بچپن کی یادیں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جب بہن نے بھائی کو بتایا، اللہ کے نبی کی آنکھیں نم ہو گئیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور بچپن کی وہ حسین یادیں تازہ ہو گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی مبارک چادر پر اپنی دور شریک بہن کو بٹھا دیتے ہیں۔ تصور کریے بھائیوں، سگی بہن نہیں تھی، اللہ کے نبی کی دور شریک بہن تھی، رضائی بہن تھی، سگی بہن نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے جب اتنا سنا یہ میری بہن ہے، اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا اپنی جگہ پر، حال خیریت پوچھنے لگے، حال خیریت دریافت کرنے لگے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں شیمہ دیکھو تم میری دور شریک بہن ہو شیمہ، اگر تمہارا اور میرا زندگی اور موت کا رشتہ ہے شیمہ، تم اگر میرے پاس رہنا چاہو تو یہ میری سعادت مندی ہوگی، اور اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ان کی بہن نے کہا نہیں میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی ایک بھائی تھے بھائیوں، دیکھو بھائیوں بہنیں کبھی آپ کے دروازے پر آئے بہنوں کو خالی ہاتھ مت رخصت کرو۔ اللہ کے نبی کی رضائی بہن تھی، جب کہا میں جانا چاہتی ہوں، اللہ کے نبی نے خالی ہاتھ رخصت نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے نوازا اپنی بہن کو، اس کے بعد رخصت کیا اپنی بہن کو، اس کے بعد اپنی بہن کو رخصت کیا۔ اس پورے واقعے پر غور کریے، اس پورے واقعے پر غور کریے کہ اللہ کے نبی کی سگی بہن نہیں تھی، اللہ کے نبی کی رضائی بہن تھی، لیکن محبت کا کتنا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، کتنا عظیم مظہر پیش کیا۔ اور یہاں اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے، یہاں سگی بہنیں، یہاں سوتیلی اور رضائی اور دور شریک بہنیں تو جانے دیجئے، چچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، خالہ کی لڑکی جانے دیجئے، ہماری اپنی سگی بہن کا حال یہ ہے کہ اگر ہماری بہن ہم سے چند پیسے مانگ لیں، اپنی ضرورت کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، اور بہن کی ضرورت پر اگر 2-4 پیسے نکالنے پر مجبور ہوتے ہیں، جیب کٹنے لگتی ہے ہماری، جیب کٹنے لگتی ہے ہماری۔ کہاں گئی سنت رسول؟ یہ بھی تو سنت رسول ہے، ہاں ایک سچا اور اچھا بھائی بن کر کے ثابت ہونا، یہ بھی تو پیارے نبی کی سنت ہی ہے۔ صرف نماز اور سجدے اور رکوع یہ صرف نماز کی نبی کی سنت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہن اور بھائی کی محبت کی ایک اور حوالہ دیکھیں کہ ہمارے درمیان یہ بات مشہور و معروف ہے، یہ بات ہمارے درمیان مشہور ہے کہ کسی بھی عورت کی، کسی بھی مرد کی، عظیم مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہوتا ہے، ایک عورت کی خاموش محنت ہوتی ہے۔ آپ سب بھی یہ بات سنے ہوں گے کہ کوئی بھی مرد اگر ترقی کرتا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کی قربانی ہوتی ہے، اب چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ ان کی سعادت مندی یہ ہے کہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھنے کی سعادت ہوئی ہے، جس فتح الباری کے بغیر صحیح بخاری کا مطالعہ ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں تھوڑی بہت دین کی سمجھ بوجھ ہوگی، تھوڑا بہت کتابوں پر نظریں دوڑائے ہوئے ہوں گے تو انہیں علامہ ابن حجر سے واقف ہوں گے۔ ہاں یہ چھوٹے سے تھے، ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کی ایک بہن تھی اور صرف 3 سال بڑی تھی، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے،
اولاد کی ترقی میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یہاں تو ماں باپ دنیا میں ہی نہیں تھے، اس کے باوجود علامہ ابن حجر اتنے بڑے عالم دین کیسے بن گئے تھے؟ اتنے بڑے عالم دین کیسے بن گئے؟ اس کے پیچھے ان کی بہن کی محنتوں کا ثمرہ تھا. وہ بہن جو زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن اپنے بھائی کو بھی سنبھالا، خود کو بھی سنبھالا، اپنے بھائی کے لیے اپنا وقت قربان کیا اور بھائی کے لیے خوب محنت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب علامہ ابن حجر علم و فضل کے آسمان پر ستارہ بن کر کے چمکے، اپنی بہن کی عظمتوں کی گواہی دے رہے ہیں. کہتے ہیں کانت امی بعد امی، کہ میری بہن نے میرے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کو دیکھ کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں میری حقیقی ماں کے اس دنیا سے جانے کے بعد میری بہن میری ماں تھی. میری بہن نے ماں کا کردار ادا کیا تھا. میری بہن نے جس انداز سے مجھ کو سنبھالا، جس انداز سے مجھ کو سنوارا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں اتنا اس علم و فضل کے آسمانوں پر پہنچا. بھائیو، بہنیں آپ کی جب کردار ادا کرنے پہ آتی ہیں، آپ کی یہ بہنیں جو آپ کے سامنے معمولی سی آواز میں باتیں کرتی ہیں، یہ بہنیں جب کردار ادا کرنے پہ آتی ہیں امت کو اس قدر بڑے بڑے علماء عطا کرتی ہیں. یہ بہنیں جب کردار ادا کرنے پہ آتی ہیں تو یہ بہنیں امت کو اس قدر علم و فضل کے ستارے ادا کرتی ہیں. یہ بہنیں جب کردار ادا کرنے پہ آتی ہیں، بہن کی اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے پوری کی پوری توانائی صرف کر دے. اپنی میرے بھائیوں، جہاں ایک بہن اپنے بھائی کے لیے تڑپتی ہے، اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہے، وہیں اسلامی شریعت کے دامن میں ایسے بھائی بھی رستے اور بستے ہیں کہ جو بھائی اپنی بہنوں کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی، اپنے جذبات کی، اپنی ذات کی قربانی دیتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی 9 بہنیں تھیں، ان کے والد شہید ہو گئے تھے اور ان کے والد نے مرتے ہوئے، شہادت پاتے ہوئے اپنے بیٹے جابر کو یہ وصیت اور نصیحت کی تھی کہ میرے بعد تمہاری 9 بہنیں ہیں، اپنی 9 بہنوں کا خیال رکھنا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جوان تھے. حضرت جابر نے سوچا ان بہنوں کا خیال کیسے رکھوں گا، ان بہنوں کو میں اکیلا بھائی کیسے سنبھالوں گا. شادی کر لیتے ہیں. جب شادی کرتے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جابر ہل نکحتا، جابر کیا تم نے نکاح کر لیا، شادی کر لی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے. کہا اللہ کے نبی نے پوچھا بکرن ام سیبا، کہا جابر کس سے شادی کی ہے، کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا کسی بیوہ اور مطلقہ سے شادی کی ہے؟ حضرت جابر نے کہا سیبن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی ہے، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں فہلا بکرن تلاعبک و تلاعبها، کہا جابر تمہاری یہ جوانی اور اس جوانی میں تم نے بیوہ عورت سے شادی کر لی؟ کہا کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے، تم اس کے ساتھ انجوائے کرتے، لطف اٹھاتے، وہ تمہارے ساتھ لطف اٹھاتی. کیا بات تھی، کیا ماجرا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میرے باپ اس دنیا سے شہید ہو گئے اور میرے پاس 9 بہنیں ہیں اللہ کے نبی، میرے کندھوں پر 9 بہنیں کی ذمہ داریاں ہیں اللہ کے نبی. میں اگر اپنی خواہشات کے چکر میں اگر کسی بیوہ، کسی کنواری اور لڑکی سے شادی کر لیتا، وہ میری ان بہنوں کو نہیں سنبھال پاتی، وہ بھی کم عمر ہوتی، وہ بھی نادان ہوتی، ان بہنوں کو نہیں سنبھال پاتی. لہذا میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے ایسی خاتون لے کر کے آؤں جو میری بہنوں کو سجائے سنوارے اور ماں کی ممتا دے سکے، میری بہنوں کو ان کے بالوں میں کنگھی کر سکے، ان کو ادب سکھا سکے، ان کو تمیز سکھا سکے، تہذیب سکھا سکے. اس لیے میں نے شادی کی ہے. تصور کریے بھائیوں، اس واقعے پر غور کریے بھائیوں، ایک بھائی کی اپنی بہنوں کے لیے اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نوجوان ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. جوانی کی حالت میں ہر نوجوان شخص یہی سوچتا ہے کہ کنواری لڑکی سے شادی کروں گا. جوانی کی حالت میں اگر ایک بھائی اپنی بہنوں کے لیے اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی، اپنی ذات کی قربانی دے کر کے کسی بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھائی کی اس سے بڑی اور قربانی کوئی ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ
کہ ایک بھائی اس سے بھی بڑی کوئی قربانی دے سکتا اپنی بہنوں کے لیے۔ آج ہم اور آپ دے سکتے ہیں یہ قربانی؟ ہم اور آپ دے سکتے ہیں؟ 9 بہنیں تو جانے دیجئے، ماں باپ کی پوری عمر تو اسی میں گزر جاتی ہے بچوں کی شادی کرانے میں، اور اگر کبھی غلطی سے 1-2 بیٹیاں بچ جاتی ہیں اور ماں کا باپ کا آنچل بجھ جاتا ہے، ان بیٹیوں کی اور بہنوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ اپنے ہی بھائی کے گھر میں بہنیں اپنے آپ کو پرایا سمجھنے لگتی ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو گیا ہے، آخری بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج 2 قسم کے بھائی رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھائی بھی رہتے ہیں جو بہنوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، بہنوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے غموں میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسے بھائی بھی رہتے ہیں۔ مگر وہیں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھائی بھی رہتے ہیں جو اتنے بے مروت، اتنے بے غیرت، اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایسے بھائی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں جن کی مالداری کے چرچے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ ایسے بھائی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں جو دنیا کو صدقات اور زکوٰۃ بانٹ کر کے معاشرے میں اپنا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہیں ان کی اپنی سگی بہن کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی اپنی بہن لوگوں کے زکوٰۃ پہ پل رہی ہوتی ہے۔ ایسے بھائی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں کہ بھائی اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے انٹرنیشنل ٹرپس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں ان بہنوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے 2 وقت کے کھانے کے لیے بہنیں کسی کے گھر کے برتن مانج رہی ہوتی ہیں۔ ایسے بھائی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں۔ ایسے بھائی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں کہ بھائی اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن کمرے میں اے سی اور پنکھے چلا کر کے آرام سے سکون کی نیند لے رہے ہوتے ہیں۔ وہیں ان کی سگی بہنوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس بہن کی رات کی نیند اس لیے حرام ہو جاتی ہے کہ گھر کا لائٹ بل کیسے ادا ہوگا، گھر کا لائٹ بل کیسے ادا ہوگا۔ ان بہنوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی پر بات ختم نہیں ہوتی، یہ بھائی مزید ظلم اور ستم جو اپنی بہنوں پر ڈھاتے ہیں، بہنوں کا معاون اور مددگار بننا تو دور کی بات ہے، بہنوں کے سہارا بننا دور کی بات ہے، یہ بھائی اپنی بہنوں پر جو مزید ستم ڈھاتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے مدد نہیں، باپ کی جائیداد میں حصہ مانگنے کے لیے اگر آ جائے، یہ بھائی ظلم کا جو مظہر پیش کرتے ہیں اس پر اللہ کی پناہ۔ یہ بھائی اپنی بہنوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، مختلف حوالے دیے جاتے ہیں، میں نے تمہاری شادی کرائی، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اور مختلف واسطے دیے جاتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں بلکہ رشتے توڑ لینے کی دھمکی دی جاتی ہے، بہنوں کو رشتے توڑ لینے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، یہ بہنیں اگر اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ مانگنے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچ جائیں، یہ بھائی اور ان کی بیوی مل کر کے وہ شیطانی کردار ادا کرتے ہیں جس پر اللہ کی پناہ ہے، وہ شیطانی کردار ادا کرتے ہیں یہ بھائی، کہ بھائی اپنی بہنوں کو انہی کے باپ کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، تمہارے چہروں پر داڑھی ہو، تمہارے ماتھے پر ٹوپی ہو، تمہاری پیشانیاں سجدے کر کر کے سجدوں کی گواہی دے رہی ہوں، لیکن اگر اپنی بہنوں کی جائیداد کھائے بیٹھے ہوئے ہو، لاکھ حج کر لو، لاکھ عمرے کر لو، اور سجدے کر کر کے ماتھے پھوڑ لو، یاد رکھو اگر اپنی بہنوں کی وراثت کھائے بیٹھے ہو، یاد رکھنا تمہاری یہ بہنیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمے لے کر کے کھڑی ہوں گی، تمہارے خلاف تمہاری یہ بہنیں مقدمے لے کر کے کھڑی ہوں گی، اور اللہ سے کہیں گی اللہ میرے اس بھائی نے مجھے میرے ہی باپ کی وراثت سے محروم کر دیا تھا۔ یاد رکھو، حج کر لو، عمرے کر لو، نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دو، اگر
اپنی بہنوں کی وراثت کھائے بیٹھے ہو، یاد رکھو اللہ کی عدالت میں غاصب بن کر کے آؤ گے۔ اللہ کی عدالت میں آؤ گے، تمہارے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ تم نے بہنوں کی وراثت کھائی تھی، اور تمہاری یہ بہنیں جو دنیا میں خاموش بیٹھی ہیں، برقع پوش ہو کر کے، نقاب پوش ہو کر کے اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، یہ نہ جانو یہ بہنیں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں بھی مظلوم ہوں گی۔ آج دنیا میں یہ بہنیں مظلوم ہیں، تم ظالم ہو، کل قیامت کے دن تمہاری ان بہنوں کو تمہیں اپنی نیکیاں دینا پڑے گا، اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس لیے لوگوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی قدر کرو، تو اپنی بہنوں کو ان کے باپ کی وراثت سے محروم مت کرو، اور یہ تصور کرو، یہ سوچ رکھو کہ آپ کی بہنیں آپ کے وجود کو اپنے لیے فخر سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا وجود آپ کی بہنوں کے لیے باعث رحمت بننے کی بجائے باعث زحمت بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھیے، بہنوں کو یہ احساس دلائیے کہ جب تک تیرا بھائی زندہ ہے تب تک تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر بہنیں غریب ہوں، بہنیں اگر غریب ہوں، بھائی مالدار ہو، تو ان بھائیوں کی مدد اور ان بھائیوں کا جو تعاون ہے وہ بہنوں تک نہیں پہنچتا ہے، بہنوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لیکن اگر وہیں یہ بہنیں جو کسی اور کے ماتحت ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے انڈر میں ہوتی ہیں، یہ بہنیں اگر مالدار ہوتی ہیں، یہ شوہر سے چوری چھپ کے آپ تک اپنی مدد پہنچا دیتی ہیں۔ آپ کی قربانیوں کے لیے بہنیں اپنے زیور بھی داؤ پر لگا کر کے اپنے بھائی کی ترقی میں دیکھنا چاہتی ہیں، یہ قربانی آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی اور بہنوں کے درمیان جو حقیقی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو بھی ہم میں سے یہاں موجود ہیں اور اپنی بہنوں کی وراثت لا علمی میں کھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے بہنوں تک ابھی بھی ان کی وراثت لوٹا دیں۔ اللہ رب العالمین ایسا نہ ہو کہ ہم کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں آئیں اور اس معمولی سی وراثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے، اپنی بہنوں کے سینوں کو محبتوں سے بھر دیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔